اور اسرائیل نے جو قطر پہ حملہ کیا ہے اس سے اسلامی دنیا میں ایک خطرے کی گھنٹی بجی ہے، اور یہ خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید ترکی یا پاکستان اگلا ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ کیوں ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں۔ وضاح خنفر ہیں جو جن کا تعلق فلسطین سے، صحافی ہیں، سینئر الجزیرہ کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، اور وہ صدر ہیں الشرق فورم کے، اور انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ہے دی فرسٹ اسپرنگ۔ دو خطرات کا ذکر کیا گیا ہے، ایک تو یہ کہ اسرائیل کیا ڈائریکٹ حملہ کر سکتا ہے پاکستان پہ، جس کا جواب پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف نے 9 جولائی 2025 کو دیا، وہ میں آپ کو سنواتا ہوں۔ لیکن دو خطرات کا اظہار کیا کہ ایک ڈائریکٹ حملہ کر سکتا ہے، اور اگر ڈائریکٹ حملہ نہیں کر سکتا تو وہ پاکستان پر دباؤ بڑھائے گا دہشت گرد گروہوں کے ذریعے، تاکہ پاکستان میں ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہو، اور پاکستان کو پوری دنیا کا، خاص طور پہ امریکہ، کہ یہ جو آپ کے پاس نیوکلیر ہتھیار ہیں یہ ان دہشت گردوں کے ہاتھ میں جا سکتے ہیں، اس لیے آپ یہ ہمیں دے دیں۔ ان دونوں خطرات پہ میں بات کروں گا۔ پہلے جو اسرائیل کے حملے کی خطرے کی بات ہے اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے 9 جولائی کو الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا کہا، سنیے گا۔ There is absolutely no concern whatsoever in the military that Pakistan can become the next target. Absolutely no concern. We are an established and declared nuclear power. The world has no experience of going to or even attempting to go into a misadventure against an established nuclear power. And if such a misadventure is taken or attempted to, then it will lead to horrific consequences which the world may not be able to endure. تو آپ نے سنا، یہ جواب تو اسرائیل کو دینے کے لیے پاکستان تیار بیٹھا ہے اگر ڈائریکٹ حملہ کرنے کی اسرائیل نے کوشش کی۔ لیکن دوسرا جو خطرہ ہے وہ ہے کہ اگر اسرائیل حملہ نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ دہشت گرد گروہوں کو پاکستان میں پروموٹ کرے گا، ان کو سپانسر کرے گا، ان کو پیسہ دے گا، ان کو اسلحہ پرووائڈ کرے گا انڈیا کے ساتھ مل کے۔ اور یہی بدقسمتی سے جو اس وقت نظر آ رہا ہے ہمیں گراؤنڈ پہ، اور انٹیلیجنس رپورٹس بھی بار بار کوٹ کی جا رہی ہیں، اس کے مطابق پاکستان میں یہی ہو رہا ہے۔ ٹی ٹی پی خیبر پختونخوا پاکستان کا جو ایک صوبہ ہے اس کو ڈیسٹیبلائز کیے ہوئے ہے۔ دونوں جگہوں پہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی پولیس اور پاکستان کے سیکیورٹی کے ادارے ان دہشت گرد گروہوں سے لڑ رہے ہیں، اور یہیں پہ پاکستان نے افغانستان سے یہ پوچھا ہے آج کہ کیا آپ اسرائیل کے ساتھ ہیں، انڈیا کے ساتھ ہیں، ان خوارج کے ساتھ ہیں، یا پھر آپ پاکستان کے ساتھ ہیں جس نے آپ پر اتنے سالوں احسان کیا۔ قطر نے بھی احسان کیا، آپ کے ولاز وہاں پہ ہیں، آپ کے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں، آپ کے پیسے وہاں پہ ہیں، لیکن آپ قطر پہ بھی اسرائیل حملہ کر رہا ہے، پاکستان پہ بھی اسرائیل حملہ کر رہا ہے انڈیا کے تعاون کے ساتھ، اور یہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد، بی ایل اے کے دہشت گرد، یہ پاکستان کے ان دو صوبوں کے اندر ڈیسٹیبلائز کر کے دہشت گردی کی کارروائیاں کر کے ایک ماحول بنا رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک انتشاری کیفیت رہے، اور خدا نخواستہ پاکستان کو کمزور کرنے یا توڑنے کی کوشش کی جائے۔ یہ سب سے بڑا خطرہ ہے اس وقت پاکستان کو، اور اسی کے بارے میں خدشے کا اظہار بھی کیا گیا۔ اور کل جو دی ڈپلومیٹ ہے، ایک امریکن جریدہ، اس نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کی جنگ جاری ہے اس وقت، اس میں کامیابی نہ ہونے کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی کنسنسس نہیں ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ، اور انہوں نے پی ٹی آئی کا نام لے کے کہا ہے کہ وہ ان دہشت گردوں کو اپنے شہری کہتی ہے جو افغانستان سے آتے ہیں، افغانستان کے شہری ہیں، پاکستان کی فوج پہ حملے کرتے ہیں، پاکستان کی پولیس پہ حملے کرتے ہیں، پاکستان کے سویلینز پہ حملے کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں ان کو، اور واپس اپنی سینکچریز میں چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ پولیٹیکل ڈیفرنسز رہے پاکستان میں تو دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں کامیاب ہو سکے گی، اور ساتھ ہماری پالیسیز کا بھی قصور ہے، اس پہ میں اپنے ایڈیٹوریل میں بات کروں گا۔ لیکن آج کی ٹاپ سٹوری ہماری ہوگی افغانستان فیصلہ کرے کہ پاکستان یا خارج۔ ہمیں جوائن کریں گے ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب اور محمود جان بابر، بیورو چیف سما نیوز، اور ہاٹ ایشو خطے کے بدلتے حالات اور پاکستان کا کردار۔ رضا رومی سے بات کریں گے، سینئر تجزیہ کار ہیں ہمارے آج کے ہاٹ ایشو میں، کہ پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے اس وقت جو خطے میں صورتحال پاک بھارت جنگ کے بعد پاکستان کی پوزیشن بہت بہتر ہو چکی ہے، خطے میں کیا کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا قطر کی سیکیورٹی، پاکستان کا تعاون اہم۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، خاص طور پہ پرائم منسٹر شہباز شریف کے دورہ قطر کے بعد، کہ کیا پاکستان قطر کو کسی بھی قسم کی امداد یا ٹریننگ پرووائڈ کرے گا ان کے سیکیورٹی ایشوز کو ریزالو کرنے میں۔ اس پہ ہم اپنے ایڈیٹوریل میں جائزہ لیں گے کہ اس کے کتنے چانسز ہیں اور پاکستان کو کیا کیا کرنا چاہیے
بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو خطرات میں ڈالے. شروع کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب اور محمود جان بابر، بیورو چیف سما نیوز پشاور. چشتی صاحب، بات کا آغاز آپ سے کرنا چاہتا ہوں. میں نے جو بات کی شاید آپ نے سنی ہو، یہ جو افغانستان کو کہا گیا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ وہ خارج کے ساتھ ہے یا پاکستان کے ساتھ، تو کیا ابھی تک پاکستان کو ابہام ہے اس بارے میں؟ بہت شکریہ سار صاحب، آپ نے انوائٹ کیا ہے اور بہت سینسٹیو ٹاپک ہے، اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کوئی بھی ملک ظاہر ہے ملٹی فرنٹ نہیں لڑنا چاہے گا، اور ہم بھی نہیں چاہیں گے کہ ایک سے زیادہ ہمارے محاذ ایک وقت پر کھلے ہوں. اور آپ نے آبزرو کیا ہے کہ ابھی تک ہمارا انڈیا کی طرف جو بارڈر ہے، پورا ایسٹرن بارڈر، وہ بھی ابھی جس کو ہم کہہ رہے ہیں کمفرٹیبل زون پہ نہیں گیا ابھی تک. ایران میں اٹ سیلف اپنی انٹرنل ہے ان کی اسٹیبلٹی کے ایشوز، اور ابھی وہ بھی جنگ سے نکلے ہیں. اور افغانستان جو ہے وہ ٹریڈیشنلی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ظاہر ہے ہمارے بہت زیادہ احسانات رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ریسیپروکیشن کے ٹائم پہ اس وقت ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا افغانستان سے کمفرٹ زون ہے یا اس بارڈر سے کمفرٹ زون ہے. تو میرا خیال ہے یہ بالکل ٹھیک پالیسی ہے حکومت پاکستان کی. نیشنل لیول پر ہمیں یہ کلیئرٹی آنی چاہیے کہ ہم نے کتنے فرنٹ پر لڑنا ہے، اور کسی بھی ملک کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان جیسے نیبرہڈ میں اس طرح کی آپ بات کریں گے اور ڈوئل سائڈ پہ یعنی ایکسپلائٹیشن ہونے دیں گے اپنے ملک کی، تو آبویسلی پھر اس کے لیے ہماری قیمت بھی ایک ہمیں بھی دیں گے، لیکن اس کا ریزالو ہمارا الحمدللہ اتنا ہونا چاہیے کہ ہم کلیئرٹی کر کے ریسیپروکیٹ کریں ان کو. اس پہ جو آپ نے پالیسی کی بات کی، کلیئرٹی ہونی چاہیے، یہ کلیئرٹی کیوں نہیں ہے؟ اس پہ بہت پاکستان پہ اعتراض ہوتا ہے، اندر سے پاکستان پہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہماری پالیسیز جو ہیں وہ لانگ ٹرم نہیں ہوتی، وہ 3-4 سال بعد بدلتی رہتی ہیں قیادت کے بدلنے سے. جو پہلے طالبان کو ان کو ہم لے کے آ گئے، اب پھر ان کے ہاتھوں سے اپنے فوجی جوانوں کی اور آفیسرز کی شہادتیں ہم ریسیو کر رہے ہیں. تو یہ پالیسی میں ہمارے جو ہے لانگ ٹرم سوچ کیوں نہیں ہے؟ کیسے یقین دلایا جائے عوام کو بھی، لوگوں کو بھی، کہ یہ اب ہم ایک اس پہ لانگ ٹرم چلیں گے؟ یقین کیسے دلایا جائے؟ یہ ابصار صاحب دیکھیے، دنیا بڑی ڈائنامک ہے پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ کے حساب سے. یہ بیلنس آف پاور ہے، بیلنس آف جو ریلیشن شپ ہے، یہ شفٹ ہوتا رہتا ہے، یہ پرماننٹ نہیں ہوتا. قطر کی مثال لے لیں، شاید آپ اس کو بعد میں بات کرنا چاہیں. قطر کی مثال لے لیں کہ امریکہ کے ساتھ چند دن پہلے کیسے تعلقات تھے. اگر کسی سے کوئی پوچھا جائے کہ آیا اسرائیل حملہ کرے گا قطر پر، تو بڑا لیس لائکلی تھا. اور ایسا ملک جو فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا، امریکہ اور ٹی ٹی پی میں بڑا فرق ہے، ہم جانتے ہیں ان کو. نہیں میں عرض کر رہا ہوں کہ ٹی ٹی پی کے معاملے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کنسنسس بھی ہونا چاہیے ملک کے اندر بھی، اور گورنمنٹ لیول پر بھی ریزالو کلیئر ہونا چاہیے. جو آپ اپنے انٹروڈکشن میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں کلیئرٹی لینی چاہیے. اور خاص طور پر نوٹ کیا ہوگا کہ افغانستان کی گورنمنٹ اگر بیک نہ کرے اور آل آؤٹ وہ بھی آپریشن کرے، جیسے ہم آپریشن فتنہ خارج کے تحت یا ٹیررسٹ کے خلاف ہم کرتے ہیں، اس طرح اتنی ہی ریزالو اور ڈٹرمنیشن سے اگر افغانستان کی فارملی حکومت بھی ایک کرنا لگے، تو پھر اس خطے میں بہت بہتری لائی جا سکتی ہے. بدقسمتی سے شاید ان کی اپنی نیشنل لیکن اگر وہ نہیں کرتے، جو کہ وہ نہیں کر رہے، تو کیا ہمارے اندر جو اس وقت قوم کے اندر ایک اضطراب ہے، فوج کے اندر بھی ہے، ظاہر قوم کا حصہ ہی ہیں وہ، کہ اتنی زیادہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، جانی نقصان ہو رہا ہے، مالی نقصان ہو رہا ہے، لیکن جانی نقصان اتنا بڑھ گیا ہے کہ لوگوں میں ایک بے یقینی کی سی کیفیت ہو رہی ہے پاکستان میں. تو ہم اس پہ اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے جانی. اور لوگ کوشچنز کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے جب انڈیا جیسے دشمن کو ہم نے 4 گھنٹوں میں فارغ کر دیا. تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ حل نہیں ہو رہا ہم سے دونوں صوبوں میں؟ صاحب دیکھیے، جو پالیسی لیول پہ ہماری لیڈرشپ ہے اس میں بالکل کلیئرٹی ہے اور ہمیشہ سے رہی تھی. یہ کوئی رینڈم نہیں ہے. ظاہر آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم نے کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے، پولرائزیشن کو منیمائز کرنا ہے، اور ایک اپرچونٹی نہیں دینی ہے کسی بھی دشمن کو. ٹیررزم کے خلاف ہو یا وہ ہو، قوم متحد ہونا ایک مسٹ ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایسے ملک جو ہمیں ویسے ڈی سٹیبلائز نہیں کر پائے اور ہماری یونٹی سے پریشان ہوئے ہیں، خاص طور پر ہندوستان کے خلاف ہماری جو سوورینٹی چیلنج ہوئی، تو قوم کس طرح اکٹھی ہوئی. تو بہت سارے لوگوں کو اور سیگمنٹ کو ہمارے بارڈرنگ ایریاز میں کمفرٹیبل نہیں ہوں گے یا ہضم نہیں ہو رہی ہوگی یونٹی. اور ظاہر ہے وہ اسی طرح ایسے حالات کریٹ کر کے ایک بریچ آف کانفیڈنس کو اٹیمپٹ کرتے ہیں کہ شاید کانفیڈنس درمیان میں یا ریلیشن شپ یا ٹرسٹ کا جو ڈیفیسٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ود ان دا کنٹری اور ود ان دا انسٹیٹیوشنز.
ایبسولوٹلی ہمیں ہیوی ہینڈ کے ساتھ آل آؤٹ اور جتنی ہماری کیپیسٹی ہے اس کے ساتھ جانا چاہیے. اور میرے نالج میں ہے بھی کہ مسلح افواج بھی، پاک فوج خاص طور پر پالیسی لیول پر، پاک فضائیہ بھی، جہاں پر بھی اپرچونٹی ہوتی ہے ہم اس کو ٹیررزم کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور فائٹ بیک کر رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ لوگ اوبلیویس ہیں یا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. ٹھیک. محمود صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اس وقت ظاہر ہے بنو میں جو کچھ ہوا ہے، اور آج وہاں پہ پرائم منسٹر بھی تھے، فیلڈ مارشل بھی تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا وہاں پہ موجود نہیں تھے. اور بنو ان کے بالکل ڈیرہ اسماعیل خان کے ساتھ ہے، ان کا علاقہ بھی ہے، وہاں سے منتخب ہوتے ہیں وہ. کیا وجہ ہے یہ سیاسی اختلاف جو ہے؟ اور پی ٹی آئی پہ پوری دنیا اب تو یہ بات کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی اس جنگ میں پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. کیا خیبر پختونخوا کے لوگ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہاں پہ وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہے؟ شکریہ سر. اصل میں میرا خیال ہے اس وقت صوبائی حکومت جو ہے وہ اس معاملے کو مس ہینڈل کر کے اس کو غلط طریقے سے لے رہی ہے. وہ 18ویں ترمیم کے تحت امن و امان کو تو اپنا مسئلہ سمجھتی ہے، لیکن وہ امن و امان کچھ اور ہوتا ہے، اور جب آپ پہ باضابطہ جنگ مسلط کر دی جائے، آپ پہ حملہ کر دیا جائے، وہ چیز کچھ اور ہوتی ہے. جب آپ کے ملک کے وجود کو خطرہ پیدا ہو جائے، وہ امن و امان سے 10 گنا بڑی ایک چیز ہوتی ہے، جس میں پھر آپ صوبے کے مفاد کو نہیں دیکھتے، آپ پھر ریاست کے مفاد کو دیکھتے ہیں. لیکن وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت زیادہ تر وہ پارٹی کی جو لائن ہے وہ لے رہے ہیں، اور ان کی پارٹی نے پرسوں ایک ہدایت نامہ بھی جاری کیا تھا، جس کو یہاں کے لوگوں نے یہ اس طریقے سے لیا تھا کہ یہ الیمین کے خلاف باضابطہ طور پہ ایک چارج شیٹ لے کے وہ آئے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے بس تعاون نہیں کرنا کسی بھی آپریشن میں. تو اس وقت وہ دونوں طرف سے پسے ہوئے ہیں. وہ اگر وفاق کے ساتھ جاتے ہیں، پارٹی انہیں کرش کرتی ہے، پارٹی ان کو سزا دیتی ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ انہیں کیا سزا مل سکتی ہے. تو ان کی پوزیشن اس وجہ سے بھی کمزور ہے کہ وہ اگر اس طرف آتے ہیں ان کی وہ لوگ حکومت ختم کرتے ہیں، اگر وہاں جاتے ہیں تو صوبہ خراب ہو رہا ہے. تو اس وقت کلیئرٹی نہیں ہے. اس وقت میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے 2008-9 میں سوات کے معاملے پہ ہم نے ایک سٹینڈ لیا تھا، یہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، دونوں نے مل کے وہ جنگ لڑی تھی، اور 3 مہینے میں سوات کو بالکل صاف کر دیا تھا. اور بنو کی جب آپ بات کرتے ہیں، بنو پہ تو انہوں نے وزیر اعلیٰ نے خود ایپیکس کمیٹی کو چیئر کر کے اس کے لیے باضابطہ لائن لی تھی کہ مجھے وہاں پہ میری فورسز کافی ہیں، ہم اسے خود دیکھ لیں گے. اب کہاں ہیں وہ سی ٹی ڈی اور وہ پولیس؟ وہ کیوں اکیلے وہ کارروائیاں نہیں کر پا رہی؟ صوبہ اپنی انسرٹ کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ وہ سیاسی طور پہ اس وقت کمزور ہیں. وہ اپنی پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور پارٹی جو ہے وہ اپنے دوسرے معاملات کی طرف دیکھ رہی ہے. لیکن دونوں یہ بھول چکے ہیں کہ اس وقت پارٹی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو پارٹی کی قیادت ہے، علی امین گنڈا پور کے علاوہ جو پارٹی کی قیادت ہے، اس پہ بہت سارے لوگ جن کے نام آتے رہتے ہیں، وہ اس طرح کی پالیسی پہ کیوں چل رہے ہیں کہ جب پاکستان کی فوج کے آفیسرز اور جوان شہید ہو رہے ہیں ایک جنگ میں، وہ ان شہید کرنے والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ اپنے لوگ ہیں، یہ اپنے شہری ہیں. یہ سوچ خاص طور پہ جو آپ نے سٹیٹمنٹ کی بات کی ہے، اس کے نیچے سگنیچر تھے علی اصغر خان کے، جو ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان مرحوم کے صاحبزادے ہیں. ان اصغر خان مرحوم کے نام پہ ایک ایئر بیس ہے پاکستان میں. قوم ان کو عزت دیتی ہے کہ وہ پاکستان کے لیے لڑے. تو اب یہ لوگ جو پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ نسل جو لڑ رہی ہے، اس کے خلاف اصغر خان کی اگلی نسل کیسے اس کے خلاف ہوگی؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی بات کی. یہ کر کیا رہے ہیں؟ سر دیکھیں، یہ دیکھیں نا، وہ اس وقت ریاست کی قیمت پر سیاست جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس اپنی سیاست کو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست پریارٹی نمبر 1 ہے، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت پہ پاکستان کی ریاست کی جو مجبوریاں ہیں اس سے کسی بھی طریقے سے فائدہ اٹھا کے، اور یہی کام طالبان کر رہے ہیں. آپ کی بات تھوڑا سا سے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے کر رہے ہیں. کہ ریاست یہ یا نہ رہے، سیاست رہنی چاہیے ان کی قائم، یہ مطلب ہے آپ کا؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ سیاست پہلے جیتنا چاہتے ہیں، اس میں اپنی وکٹری چاہتے ہیں، اس کے بعد وہ ریاست کو دیکھ رہے ہیں. اور طالبان کو بھی اس دونوں کی جو کنفرنٹیشن ہے اس چیز کا انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے کہ انہوں نے وہ تمام روٹس پہ آ کے اپنی پریزنس شو کر دی ہے جہاں پہ ان کو پاکستان کو اس وقت ان روٹس کی ضرورت ہے. آپ دیامیر سے لے کے جب آپ آتے ہیں پاکستان میں چین کی طرف، تو آپ شانگلہ آتے ہیں. شانگلہ جنکچر ہے اس ریجن میں جہاں پہ آپ ہر طرف جا سکتے ہیں. خیبر پختونخوا جا سکتے ہیں، اسلام آباد جا سکتے ہیں، اور چین جا سکتے ہیں. انہوں نے وہاں پہ اپنی پریزنس شو کی.
اس کے علاوہ انہوں نے آ کے ڈی آئی خان میں جو کہ بالکل اینڈ ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے جیر کو بھی ٹارگٹ کیا، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ یہ بتا سکیں کہ وہ ہر جگہ موجود ہیں اور ان کی بات کو مانا جائے۔ یہی بات میرا خیال ہے تحریک انصاف ایک اور طریقے سے کر رہی ہے اور طالبان اسے کسی اور طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن دونوں کا ٹارگٹ جو ہے وہ اس وقت ریاست پاکستان ہے۔ میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو اپنے رویے پہ جی چشتی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک سوال بڑا اہم ہے، وہ میں آپ سے بعد میں کر لیتا ہوں، لیکن یہ افغانستان کے اندر جا کے پاکستان کو کارروائی کرنی چاہیے، پاکستان کی ایئر فورس کو، یا میزائلز کے ذریعے، آپ سمجھتے ہیں اس کی پاسبلٹی اب بڑھ گئی ہے ہاٹ پرسویٹ کی؟ ابصار صاحب میرا خیال ہے کہ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں یہ میرا خیال ہے ٹاک شوز پر مشکل ہے، ڈیبیٹ کرنا ہی مشکل ہے، کیونکہ انٹینسٹی، سیویریٹی اور افغانستان گورنمنٹ کی جو انوالومنٹ ہے وہ گورنمنٹ کے پاس اور آئی ایم شور مسلح افواج کے پاس، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس میں پاسبلٹی پوچھی آپ سے، ایکسپرٹ اوپینین۔ کیپیبلٹی کی بات کر سکتا ہوں، کیپیبلٹی ڈیفینیٹلی ہے، پاسبلٹی وہ بہتر بتا سکتے ہیں، کیپیبلٹی ڈیفینیٹلی ہے ہماری، اور جس دن حکومت پاکستان چاہے گی اور ظاہر مسلح افواج کی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی ڈیفینیٹلی کی جا سکتی ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ پاسبلٹی تو ڈیپینڈنٹ ہے آن دا ڈیسیژن اور انٹینشن کے اوپر، اور اگر آپ کی انٹینشن جس وقت کہے گی کیپیبلٹی واز ایبسولوٹلی پاک فضائیہ کے ود ان رینج ہے، ویل ڈیپ انٹو جا کے، اگر ہندوستان کے ساتھ آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم آدھے گھنٹے میں ان کے ساتھ جہاز واپس نہیں جانے دیے کامبیٹ میں، تو یہ تو افغانستان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے ہندوستان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، جس سے یہ فرمائے گا، جیسے محمود جان بابر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ دیا میر شانگلہ سے لے کے ڈیرہ اسماعیل خان تک، بیچ میں بنو، باجوڑ، اپر دیر، سب جگہ ان طالبان دہشت گردوں نے اپنی پریزنس شو کی ہے، اور جو یہ پالیسی بنا کے چلے جاتے ہیں ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ کسی کی پالیسی، میرا نہیں خیال کہ یہ ہے کہ ہمارے اتنے پوری اکراس دا بیلٹ جو اتنا مینشن کریں پالیسی وائز ہو، اور ظاہر ہے ایک مسلح افواج کا ایک کانسٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے موجود ہر وقت، یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک پالیسی کے تحت ایک نیشنل انٹرسٹ کو تو ہم گارڈ کرتی ہیں نا، ساری انسٹیٹیوشنز کرتے ہیں، اپنے اپنے رول میں کرتے ہیں۔ ٹی ٹی پی اندر آ کے بیٹھ کے یہاں پہ اتنے لوگ، یہ تو ہماری پالیسی تھی نا۔ میں اس پہ میرا خیال ہے بہتر پوزیشن میں نہیں ہوں، جو پالیسی بنانے والے ہیں وہ کر سکتے ہیں، میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ایئر پاور یا اسٹریٹجی پہ بہتر بات کر سکتا ہوں، شاید میں اس پہ نہیں کر سکوں کہ پالیسی کس نے بنائی تھی یا وہ پولیٹیکلی کون سی گورنمنٹ تھی اور اس نے کیا تھا، شاید میری وہ اتنی قابلیت نہیں ہے۔